السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 57 کے حوالے سے گفتگو رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی رسول بھیجے، ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے گزشتہ قسط میں چند گزارشات رکھ رہے تھے، اس بات کو ختم کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور بتوں کو توڑ کر ایک عقلی اور منطقی دلیل سے لوگوں کو سمجھانا چاہا۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کیا آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ اب یہ جملہ ہی ایسا ہے کہ کہنے والے کو شرم کرنی چاہیے تھی کہ اگر تمہارے خدا اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا ٹیکنیکلی طور پہ، صرف ان کو منطق کے طور پہ ناک آؤٹ کرنے کے لیے کہ نہیں، شاید ان کے بڑے نے کیا ہے، اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہے۔ اب یہ بات سن کر لامحالہ طور کے اوپر ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں تجھے پتہ ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم کا جواب لامحالہ طور پہ ان کے لیے ایک ہتھوڑے سے زیادہ تھا۔ تو پھر ان کی عبادت کرتے ہو جو کلام رکھنے کی قدرت نہیں کرتے، جن کے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ لیکن معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا اشکال یہ بھی پایا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف اور صرف بتوں کی عبادت کرنا ہے۔ نہیں، شرک ہر وہ عبادت جو غیر اللہ کے نام پہ ہوگی وہ ہوگی۔ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی بھی فعل، دیکھیے عبادت کے اندر نماز شامل ہے، روزہ شامل ہے، زکوٰۃ شامل ہے، حج شامل ہے، رکوع شامل ہے، ذکر شامل ہے، نظر شامل ہے، نیاز شامل ہے، سجدہ شامل ہے، دعا شامل ہے۔ عبادت کا کوئی بھی فعل غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ شرک ہوگا۔ یہاں پہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں یہ صرف بتوں کے بارے میں ہے، تو یہ مغالطہ دور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہی کے اندر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدگی سے توحید کو سمجھایا، عیسیٰ کی پوجا کرنے والوں، مریم کی عبادت کرنے والوں، یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی کہ عبادت بتوں کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ عیسیٰ بت تو نہیں ہے، مریم بت تو نہیں ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیرائے میں صرف یہ ذکر کیا وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب اس کے اندر شرک کا رد اللہ کہہ رہا کہ جو بندہ کھانے کا محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ جو صرف کھانے، جس کو بھوک مٹانے کی حاجت ہے، جو خود حاجت میں ہے، جو خود ضرورت محسوس کرتا ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اور کیا کن کے بارے میں رہا؟ حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کے بارے میں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم جیسی عیسیٰ کی تخلیق کی، بن باپ کے پیدا کر دیا، حالی ماں سے پیدا کر دیا۔ یہ اتنا بڑا پیغمبر اور رسول اگر محتاج ہے کھانا کھانے کا، بتا اللہ رب العزت یہ دے رہے ہیں کہ یہ کھانا کھانے کا محتاج ہے، یہ خالق نہیں ہو سکتا، یہ الہ نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اسی طرح سمجھایا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں تو بیمار ہوتا ہوں، رب تو بیمار نہیں ہوتا۔ الہ بیماری سے پاک ہوتا ہے، الہ حقیقی جو اللہ رب العزت ہے۔ اب عام مثال سمجھیے، جتنے دنیا میں انسان پیدا ہوئے سب کو کوئی نہ کوئی حاجت رہی ہے، یا کھانے کی حاجت، یا نیند کی حاجت، یا بیماری سے تندرستی کی حاجت، یا مشکلات کے اندر گڑ گڑانے کی حاجت، ہر چاہے یہ پیغمبر اور رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور کل قیامت کے دن جن لوگوں نے عیسیٰ کو پکارا ہوگا اور مریم کو پکارا ہوگا، اللہ رب العزت اس احوال کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ عبادت میں شریک ٹھہراؤ؟ کیا تو نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس دن اللہ رب العزت کے ہیبت
اور غصے کی وجہ سے، حالانکہ حضرت عیسیٰ نے ایسا کہا ہی نہیں، اور نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ لوگوں کو یہ کہ فلاں کی عبادت سے نکل کے فلاں کی عبادت سے نکل کر میری عبادت شروع کر دو۔ یہ انبیاء کا، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ آپ کو پتہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ بے ہوش ہو جائیں گے، اور ہوش میں آنے کے بعد اللہ رب العزت کو جواب دیں گے، اے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ سے درگزر فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو مغالطہ پایا جاتا ہے کہ عبادت صرف بتوں کی ہوتی ہے، تو اس مغالطے کو آپ نے اس طرح دور کرنا کہ وننس آف گاڈ، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں نا، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں وہ وننس آف گاڈ پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ عام فہم مثالیں ہیں، آپ ناخن کاٹتے ہیں، کچھ عرصے بعد ناخن بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بال کاٹتے ہیں، کچھ عرصے بعد بال خود بخود بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دھرتی کا سینہ چیر کے ایک بیج ڈالتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہاں سے کونپل پھوٹ پڑتی ہے۔ یہ جو سارا سسٹم ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ربوبیت کا نظام، یعنی توحید ربوبیت جو ہوتی ہے نا، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات موجود ہے جو خود بخود دانے کو حکم دیتی ہے کہ زمین کا سینہ پھاڑ کے باہر آ جا۔ اس کو کہتے ہیں وننس آف گاڈ۔ کوئی ایک ایسی پاور دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں نا وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ مذہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ماننا، ایک ایسی پاور کو تسلیم کرنا کہ جو نظام دنیا چلا رہی ہے، اس کائنات کا سسٹم چلا رہی ہے۔ اسی کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے وننس آف گاڈ پوری دنیا کے مذاہب میں مشترک ہے۔ یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رب ہونے کے اندر بھی، اور بعض مشرک ایسے ہو سکتے ہیں جو رب ہونے کے اندر بھی کسی کو شریک ٹھہراتے ہوں، لیکن کلام حمید میں اللہ رب العزت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کفار مکہ، قریش مکہ سے پوچھئے کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کون ہے جو 7 آسمانوں عرش عظیم کا رب ہے؟ قل امن یملک السمع والابصار قل لمن الارض ومن فیہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ سے پوچھئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے؟ ان کفار مکہ سے پوچھئے زندوں کو مردہ کون کرتا ہے، مردوں کو زندہ کون کرتا ہے، تمہاری قوت سامعہ باصرہ کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ رب العزت ہی مالک ہے۔ اور یاد رکھیے جس وقت ابرہا نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے متولین کا کیا موقف تھا کہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی رب کا تصور ہر مذہب میں موجود رہا ہے۔ اختلاف کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اختلاف توحید کی جس قسم کے اوپر ہوتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اختلاف کیا تھا قریش مکہ کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں کیوں چل گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بات کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات کہتے تھے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اصل میں وجہ اختلاف یہ تھی، اور کفار مکہ کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهٌ وَاحِدًا، کیا ہم 360 تو صرف خانہ کعبہ میں بیٹھے میں ان کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو پکاریں؟ ہر چیز کا انہوں نے مختلف معبود بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ بھی بھاگ گئے تھے۔ جب کشتی کے اوپر بیٹھے سیلاب آ گیا، وہاں پہ قریش مکہ کے لوگ وہاں پہ یہ کہنے لگے یہ جو سمندر ہے نا اس کے اندر صرف ایک ہی رب ہے جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، یہاں پہ اگر پکارنا اسی کو پکاریں گے تو بچیں گے۔ اب ہم دھرتی کے اوپر بری زمین پہ نہیں، جو مختلف خدا انہوں نے مختلف اعمال کے، اولاد کا الگ، رزق کا الگ، مختلف انہوں نے نظریات بنائے تھے۔ کہا نہیں، اب کشتی گرداب میں پھنس گئی ہے، اب صرف وہ بچا سکتا ہے جو خالق کائنات ہے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کے اسلام لانے کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ دل کو چوٹ لگی کہ اگر سمندر کے اندر اس رب کو پکارنا ہے تو خشکی کے اندر اس اکیلے کو کیوں نہیں پکارنا؟
बस ये वो टर्निंग पॉइंट था, कहा मुझे वापस उतार दे, पैसे दिए, वापस आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर इस्लाम को कबूल किया और फिर एक अज़ीमुश्शान सहाबी बन के उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा। तौहीद अलूहियत को समझने के लिए एक आम मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। असल में बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद मुजर्रद पत्थर की, मुजर्रद मट्टी के बुत की भी पूजा होती है। तो बाज़ औक़ात जो मुजर्रद पत्थर की या शजर की या हजर की पूजा हो रही होती है, उसकी भी एक बैकग्राउंड स्टोरी और हिस्ट्री होती है। हकीकत में उसकी पूजा नहीं हो रही होती, बल्कि उसके साथ जो स्टोरी मुंसलिक होती है तबर्रुक की, बरकत की, उसकी पूजा हो रही होती है। इसी तरह ये जो बुत होते हैं, मसलन राम का बुत है हिंदुस्तान में, या फलान का बुत है, जो जो उन्होंने अपने बुतों के नाम रखे हैं, उसके पीछे एक शख्सियत होती है जिसकी इबादत हो रही होती है। ये नहीं होता कि इंसान खुद हाथों से एक मट्टी तराशता है, उस मट्टी के पीछे एक अकीदा और एक फ़लसफ़ा होता है पूरा कि ये फ़लान का बुत है, ये राम का बुत है, ये लात का बुत है, ये मनात का बुत है, ये उज़्ज़ा हुबल का बुत है, वगैरह वगैरह। ये उन लोगों की पूजा हो रही होती है। असल में ये एक तमसील पेश की जा रही होती है, एक मुजस्सम हालत उनकी याद की पेश की जाती है। जैसे हदीस के अंदर आता है कि लात के बारे में वो हाजियों को सत्तू गोल गोल के पिलाया करता था। इसी तरह राम एक शख्सियत है, उसके बुत की पूजा होने का मतलब राम ही की पूजा होना है। यह मतलब नहीं है कि मट्टी के आगे कोई झुक रहा है, मट्टी के आगे कोई नहीं झुकता। अगर कोई लोग पूजा करते हैं शजर की भी, जैसे हज़रत उमर के दौर में, आपके सामने ये बहुत बड़ी दलील है, हज़रत उमर ने बैत रिज़वान वाले दरख्त को किस अंदेशे और ख़दशे की वजह से कटवाया था? क्योंकि इस दरख्त के नीचे बैत रिज़वान हुई, जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में आयात को नाजिल फरमाया कि अल्लाह का हाथ तुम्हारे हाथों के ऊपर था। तो कल को इस जगह को मुकद्दस मुतहर उस वाक़े की बैकग्राउंड हिस्ट्री की वजह से इस दरख्त ही को मुकद्दस ना समझ लिया जाए, हज़रत उमर ने कटवा दिया। तो गोया असल में जो पूजा और इबादत हो रही होती है वो उन बुतों के पीछे जो ज़ात होती है, हिस्ट्री होती है, उनके लिए हो रही होती है। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कलाम हमीद में सूरह ज़ुमर आयत नंबर 2 से लेकर 3 तक आप खुद ही पढ़ लीजिए, तर्जमा कर लीजिए। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अल्लाह कह रहा है, इसके अंदर किसी भी तास्सुब की बात नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह के कलाम का तर्जमा पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कल क़यामत के दिन तक शिरक सिर्फ इस एक बुनियाद के ऊपर होगा। जब भी उनसे पूछा जाएगा कि तुम अल्लाह के अलावा इनकी इबादत क्यों करते हो, तो ये कहेंगे मा नाबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, इनकार कर देंगे। लेकिन अल्लाह इसको इबादत कह रहा है, वो कहेंगे मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, मगर ये हमें अल्लाह ही के करीब करने वाले वास्ते हैं, ज़रिए हैं, तरीके हैं, रास्ते हैं, वसीले हैं। वज़न नाज़रीन ग्रामी कदर, यहाँ पर रुकिए, सोचिए। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जो अल्लाह कह रहा है मैं बहुत करीब हूँ। हमारे मुआशरे में कहा जाता है वो बहुत दूर है, अल्लाह कह रहा है मैं करीब हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह तो बहुत दूर है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो करीब है, जो हमारा अकीदा मुसलमानों का क्या है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि वो शहरगे हयात से भी ज़्यादा करीब है, उससे कोई चीज़ ओझल पोशीदा नहीं है। वो ज़मीन के ऊपर गिरने वाले पत्ते को भी, लाखों दरख्तों के लाखों अरब दरख्तों के अरब पत्तों को गिरने का मुकाम भी जानता है, वक़्त भी जानता है। वो रब तेरे मुंह से निकलने वाली पुकार को नहीं सुनता। और अजीबो गरीब बात यह है, जो अल्लाह खालिक है वो तो वास्तों, वसीलों, तरीकों, ज़रियों का मुहताज है। और जिन मखलूक़ात को वास्ता बनाया जाता है, उन तक पहुँचने के लिए ना वसीला चाहिए, ना वास्ता चाहिए, ना कोई बात चाहिए। ये दुख और अफसोस का मुकाम है कि हम मखलूक को पुकारना दुरुस्त समझते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारने के आगे दलाइल देते हैं कि सीढ़ी होनी चाहिए, बादशाह, वज़ीर। अल्लाह कह रहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साथ सिर्फ करीब का लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि साथ आगे एक जुमला क्या है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, ताकि कोई शुबा ना रह जाए, मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। सिर्फ सुनता नहीं हूँ, जवाब भी देता हूँ, जवाब भी देता हूँ। यहाँ पे ये बात भी समझने की ज़रूरत है।
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو اور دعا کو نہیں سن رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو دعا سنتا رہتا ہے لیکن بندہ جلدی کرتا ہے کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا, پھر اللہ اس کی دعا کو نہیں سنتا. اور یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے, یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کر لیجئے. کیا دعا کے 3 نتیجے, کوئی بھی دعا ان 3 نتیجوں کے بغیر رہتی نہیں ہے. اور یہ بات جب آپ سمجھ جائیں گے حدیث کے اس ٹکڑے کو, آپ کو بڑی فرحت ہوگی, بڑی شادمانی ہوگی. کیا اللہ رب العزت قریب ہے, اللہ رب العزت تک پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں کسی طریقے کی واسطے وسیلے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی پکار کو سنتا ہے, لیکن اس کے سننے کے طریقے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو یوں بیان کیا کہ ہر دعا کے 3 نتیجے ہیں. مفہوماً آپ کے سامنے یہ بات کو رکھ رہا ہوں, صحیح حدیث سے ماخوذ ہے. ایک بندے نے دعا کی, ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ رب العزت مجھے 10 لاکھ چاہیے, اس کو اسی وقت 10 لاکھ مل گئے. یہ بندے کے نزدیک ایسا ہے کہ اللہ نے میری دعا سن لی, شاید یہ دعا کا سب سے عمدہ نتیجہ ہے. لیکن حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ دعا کا سب سے کم تر درجہ ہے کہ بندہ 10 لاکھ مانگے, مفہوماً کہہ رہا ہوں, یا 20 لاکھ مانگے, اللہ رب العزت اسے اسی وقت دے دے. یہ دعا کی قبولیت کا سب سے کم تر درجہ. اچھا, دوسرا درجہ کون سا ہے؟ انسان نے 10 لاکھ مانگا, 10 لاکھ تو نہ ملا, لیکن یوم کتابت تقدیر میں یہ بات لکھی تھی یہ بندہ ہفتے بعد گھر سے نکلے گا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, اس کی آنکھ ضائع ہو جائے گی. یہ تقدیر کے اندر لکھا تھا. اللہ نے 10 لاکھ تو نہ دیا, لیکن آنے والا حادثہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے, اس ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے, اللہ وہ واحد ہستی ہیں جو دروازہ کھٹکانے پہ دعا مانگنے سے, بار بار مانگنے سے, بار بار التجا کرنے سے خوش ہوتے ہیں. اور مخلوق ایسی ہے اگر ان سے بار بار مانگا جائے ناراض ہو جاتی ہے. اللہ تو خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے برکت کی وجہ سے کیا کرتا ہے, اس کا آنے والا حادثہ ٹال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ تو یہ سمجھتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن حقیقت میں اس کی دعا کی وجہ سے آنے والا حادثہ ٹل جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ رب العزت کی نظر میں دعا کا پہلے سے بہتر نتیجہ, لیکن سب سے بہتر نہیں ہے. یعنی اس سے بھی بہتر کوئی نتیجہ ہے؟ ہاں, اس سے بھی بہتر کوئی نتیجہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے دعا کی مجھے 10 لاکھ مل جائے, 10 لاکھ بھی نہ ملا, آنے والا حادثہ لکھا تھا, آنکھ ضائع چلی گئی, ضائع ہونی ہے فلاں دن, وہ حادثہ بھی نہ ٹلا, ضائع ہوگی آنکھ بھی. ہاں, ہوا کیا, کل قیامت کے دن ایسے بندے کو اٹھایا جائے گا. جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا نا, تو اس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس نے زیادہ زندگی میں گناہ کیے ہوں گے, لیکن پھر فرشتے کہیں گے ابھی کچھ دفتر سے سامان باقی ہے, یہ بندے کی فلاں دعا اس نے فلاں وقت میں کی تھی, نہ اللہ نے اس وقت قبول کی تھی, نہ آنے والی کوئی مصیبت حادثہ ٹالا تھا, اس دعا کو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے. 1 دعا, 2 دعا, 10 دعائیں, 20 دعائیں, حتیٰ کہ زندگی کے اندر انسان نے جتنی دعائیں کی ہوں گی جو اللہ رب العزت نے نہ فی الفور قبول کی, نہ آنے والی مصیبت اور حادثہ اس سے ٹالا, وہ ساری کی ساری دعائیں نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی. یہ اتنا بڑا اس وقت گناہگار بندے کے لیے احساسہ ہوگا, بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. وہاں پہ بھی بندہ حیران رہ جائے گا, دعاؤں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ کیا خواہش کرے گا, وہ کیا آرزو کرے گا. صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے, اللہ کی قسم جو لوگ شکوہ اور شکایت کرتے ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا, وہ اس حدیث کو سنے اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کر لے. کیا قیامت کے دن احوال ہوگا؟ وہ اس دن خواہش کرے گا اے اللہ کاش تو نے دنیا کے اندر پیدائش سے لے کر میری موت تک کوئی ایک دعا بھی نہ سنی ہوتی. اور لوگ بھی یہی خواہش کریں گے کاش دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری کوئی دعا نہ سنی ہوتی. آج دنیا میں ہم خواہش کرتے ہیں اللہ ہماری دعا سنے, لیکن حقیقی زندگی میں ارب سال کی زندگی کے اندر انسان یہ خواہش کرے گا کاش اللہ نے ایک دعا بھی نہ سنی ہوتی, اور یہ ساری غیر مقبول دعائیں ہماری نیکیوں کے پلڑے میں ڈل جاتی ہیں اور ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا. معزز ناظرین گرامی قدر, توحید کا موضوع ابھی جاری ہے, اور اس حوالے سے اپنی گزارشات کو اگلے پروگرام میں بھی کنٹینیو کریں گے. اور توحید کی ایک نہایت اہم
قسم جو ہے اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پہ ہم آج کے پروگرام سے لیتے ہیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔